الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں اور اپنے سوال میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ حیض کے ایام میں عورتیں نماز ادا کریں گی، کیونکہ حیض کے ایام میں نمازیں ادا نہ کرنا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، اس بارے میں ہمیں قرآن کریم سے ممانعت نہیں ملتی۔ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو احادیث قابل اعتبار نہیں ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العزت پہ بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، اللہ رب العزت کے کلام قرآن حکیم پہ بھی ایمان لائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت شدہ احادیث پہ بھی ایمان لائے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے دور رہو۔ اس ایت سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور آپ کے فرامین پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پہ ایمان لانے والا قرآن کی اس ایت پہ ایمان لانے والا کہلائے گا، اور جو آپ کی احادیث کو ماننے سے انکار کرے گا وہ قرآن کریم کی اس ایت کا منکر کہلائے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ جیسے اللہ رب العزت کے فرامین ماننا ضروری ہیں، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ماننا ضروری ہیں۔ تو جب معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اور آپ کی احادیث کا منکر احادیث کا بھی منکر ہے اور قرآن کا بھی منکر ہے، تو جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ حیض کے ایام میں عورتیں نماز ادا کریں گی اور رمضان کے روزے رکھیں گی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا منکر ہے، اور جو آپ کی احادیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں دین کے لحاظ سے مردوں سے پیچھے ہیں، تو عورتوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب حیض کے ایام ہوتے ہیں تو عورتیں نماز ادا نہیں کرتیں اور روزے نہیں رکھتیں؟ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حیض کے ایام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی عورتیں روزے نہیں رکھتی تھیں اور نمازیں نہیں پڑھتی تھیں، البتہ روزوں کی بعد میں قضا دی جاتی تھی، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے وعدے کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم حیض کے ایام میں نمازیں نہیں پڑھتی تھیں، روزے نہیں رکھتی تھیں، لیکن ہمیں رمضان کے روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حیض کے ایام میں نمازیں ادا کرنا درست نہیں ہے، حیض کے ایام میں رمضان کے روزے رکھنا غلط ہے، البتہ رمضان کے روزوں کی بعد میں قضا دی جائے گی لیکن نمازوں کی قضا نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور آپ کی احادیث پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سیکھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔